جاوید لطیف صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ پرائم منسٹر کے بیانات جو کنٹینر کے اوپر تھے میرے تو خیال میں وہ صحیح تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ پبلک انفارمیشن رہنی چاہیے, انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, حکومت اپنی کرپشن کو جائز کرانے کے لیے اسکیمیں لاتی ہے, اور اب ایمنسٹی کے اوپر ایمنسٹی 4 سالوں سے دیے جا رہے ہیں. دیکھیں میں کوئی معاشی فگر نہ دے سکتا ہوں, نہ میرے پاس اتنا علم ہے, مگر جتنا میں جانتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ان کو انفارمیشن نہیں تھی جب کنٹینر پہ چڑھ کر گفتگو جو فرماتے تھے تو ان کو غلط بیانی اس وقت نہیں کرنی چاہیے تھی, اور اگر ان کو انفارمیشن کو اس حوالے سے تھی جو میرے پاس نہیں ہے تو پھر اس وقت اگر ٹھیک بول رہے تھے تو آج جھوٹ بول رہے ہیں. پھر غلط بیانی کر کے آپ 4 سالوں میں یہ کہنے کی مجھے پھر ضرور اجازت دیں کہ 4 سالوں میں معیشت کا جس طرح بیڑا غرق کر دیا گیا, پھر کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی جو ہے اس معیشت کے بیڑا غرق ہونے سے وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. پھر ہم کیا غلط کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بے روزگاری بڑھ گئی, پھر ہم کیا غلط کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی, پھر ہم کیا غلط کہتے ہیں کہ جن سے آپ قرضے لے رہے ہیں, جن سے پیسہ لے رہے ہیں, وہ اپنے جو ضروریات ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے آپ کو احکامات دے رہے ہیں اور وہ آپ مان رہے ہیں. جس طرح آپ نے IMF سے ابھی نیا معاہدہ کیا, اس نے کچھ چند پیسے آپ کو دیے تو اگلے دن آپ پھر ان کو اکڑ گئے ہیں. جس طرح آپ پاکستانی قوم کو اکڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا, ایک دن کچھ بات کرتے ہیں اگلے دن کچھ اور بات کر دیتے ہیں. جو ٹیکس نئے لگانے کی بات یا ٹیکس کلیکشن کی بات کر کے آئے تھے, جو معاہدہ کر کے آئے تھے IMF سے, آج مجھے ندیم ملک صاحب آپ تو بہت بہتر سمجھتے ہیں وہ کون پورا کرے گا. اور پھر یہ کیا بات درست نہیں ہے کہ یہ جانے والی باتیں ہیں, اور میں یہ اعتراف کروں گا آپ نے یہی بات کہنی ہے اس کے جواب میں کہ جو حکومتیں جانے والی اس سے پہلے ہوتی تھیں وہ بھی ایسا کیا کرتی تھی. جو عمران خان نے 10 روپے لیٹر پیٹرول کم کیا یا 5 روپے یونٹ بجلی کے کم کیے, یہ حکومت جب جانے والی ہوتی ہے, جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں نے IMF کے پروگرام میں نہیں جانا یا کل مجھے کوئی اس سے سروکار نہیں ہوگا, آنے والی حکومتیں جو ہیں وہ اس کو فیس کریں گی, وہ ایسا کیا کرتی ہیں. سو انہوں نے کیا. مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ ہے جو ان کے ہاتھ کو روک سکے؟ کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسی آواز ہے جو اداروں سے ڈھونڈتے ہیں؟ ایک قابل اعتراض ہے آپ کا بیان جس کے اوپر میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, ہاتھ روکنا آپ کو منتخب کر کے لوگوں نے بھیجا ہے, اداروں کی طرف آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روز سیم پیج کے نعرے مارتے ہیں, آپ کہتے ہیں ادارہ ہاتھ روکے. ادارہ کیوں ہاتھ روکے بھائی؟ آپ روکیے, جائے پارلیمنٹ میں اپنا کام کریے. نہیں ندیم ملک صاحب, ندیم ملک ایک سیکنڈ, آپ پوری دیانتداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں 4 سالوں میں چیف ایگزیکٹو کے نیچے جتنے ادارے ہیں کیا انہوں نے استعمال اس کا بے دریک کیا نہیں ہے؟ کیا احتساب کے ادارے مجھے تو لگتا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا پڑے گا آپ نے بھی اپنا کام صحیح نہیں کیا سر, برا نہیں مانیے گا اس پہ. اگر آپ بھی کر رہے ہوتے نا تو ان کو چیک کر سکتے ہیں.